نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے شخص کے 3 اعمال ایسے ہیں جو وہ بوڑھا شخص رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ وہ 3 اعمال یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ بڑھنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار ہو کر بے بس اور لاغر ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اسے پیار، محبت، آرام و سکون اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی، وہیں پر بڑوں کے مقام اور مرتبے اور ان کے ساتھ کسی طرح سے سلوک کرنا ہے اور ان کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا۔ نرم بات دلی اور عاجزی میں ان کے آگے سر جھکا کر رکھنا اور دعا کرنا کہ اے ہمارے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح سے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ دوستو، بڑوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کے ساتھ بھی عزت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تو لوگوں نے اس کو جگہ دینے میں تاخیر کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ ترمذی شریف۔ تابعین میں سے امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت نبوی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علموں کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت کہ جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ خواہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر صدیق کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ مدینہ آئیں تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی تحفے لے کر آئیں۔ یہ تحفے کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب میں محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ ان کا اچھا سلوک کرنا بنتا ہے اور ان کے تحائف کو قبول کرنا درست ہوگا۔ اس تذبذب کے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہے، وہ میرے پاس آئی ہے اور کچھ تحفے لے کر آئی ہے، کیا میں ان کے تحفے قبول کر لوں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک اختیار کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرو اور اس کے حقوق ادا کرو، کیونکہ بڑوں کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا
یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ بھی ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بولا نہ جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارا کوئی بڑا کہاں ہے؟ بڑوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر کو بڑھا دیتا ہے جو بوڑھوں کی عزت کرے۔ ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے انسان کی اپنی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، میرے بال سفید کیوں ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بڑھاپا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بوڑھوں کے پاس تجربات ہوتے ہیں اور وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کا سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ دوستو، آئیں اب جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کرنا کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کے سفیدے کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو، اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف عمل کرو، یعنی کہ خضاب لگایا کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ محترم دوستو، موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا انسان کی زبان پر جاری ہونا ایک اچھی اور بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں، اور ان میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں عبادات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان کی استقامت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔
نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی کبھی امید کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان المبارک میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی اور نیک موت کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں نماز کے پابند رہے، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی قوی امید کی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ مسند احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی قدر کی اور اس میں دوسروں کے حقوق یعنی انسانوں کے حقوق ادا کیے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے افراد کا انجام بھی نیک ہونے کی بشارت ہوتی ہے، کیونکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حقوق اللہ یعنی اپنے حقوق تو شاید معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں حقوق العباد کو نبھایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ ان کا انجام بھی اچھا ہوگا اور ان کی موت بھی ایمان پر ہوگی۔ وہ بوڑھے افراد جو قرآن کریم کے حافظ اور قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کیا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن مجید کے الفاظ اور آیات جاری رہتی ہیں جو ان کی موت کے وقت موت کی سختی کو کم کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ محترم دوستو، رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بخشش حاصل کرنے کے لیے 3 اعمال اہم ہیں۔ نمبر 1، توبہ استغفار۔ رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ استغفار کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اس مبارک مہینے میں استغفار کی کثرت کی جائے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت اور دعا۔ قرآن کریم کی تلاوت اور دعا سے اپنے دلوں کو منور کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزہ دار کی افطار کے وقت کی جانے والی دعا، عادل حکمران کی اپنی رعایا کے لیے کی جانے والی دعا، اور مظلوم کی دعا۔ نمبر 3، صدقہ خیرات اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کرنا گناہوں کی معافی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور صدقہ بری موت کو بھی ٹالتا ہے، اور صدقہ انسان کے اوپر آنے والے مصائب اور آلام کو بھی ٹالتا ہے۔